یہ دیکھ لیتے ہیں کون سے. اچھا یار کوئی ڈھنگ کا مومن ہو جو, حالانکہ آج اوپن لائیو سٹریم ہے کیونکہ یہ اسلام سے انسانیت تک والا ایپیسوڈ تھا, آپ کے پاس کھلا آپشن ہے, کوئی اگر اسلام کو ثابت کر سکتا ہے تو وہ آئیے یار, کوئی اچھا بندہ آئیے. سارے کے سارے جتنے بیچارے پڑھے لکھے مسلم تھے وہ ختم ہو چکے. بہت من کر رہا ہے کسی پڑھے لکھے مسلم سے بات کرنے کو ساحل. دیکھتے عمیر نام سے تو ایسا لگ رہا ہے, عمیر نام کافی اچھا ہے, دیکھ لیتے ہیں ان کے اندر باتیں کیسی ہے. جی عمیر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی ساحل بھائی؟ ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک بے شک, آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہے نا جی؟ سب آپ کے ساتھ جو ٹھیک ہے جی سب؟ یار کوئی جی سر پاکستانی آنا مومن ہے چاہیے. نہیں ہے؟ جی مومن ہے نہیں آپ؟ نہیں مومن ہوں جی, مومن ہوں جی. اچھا مومن جی, ہے. میں اصل میں نہ جاننا چاہ رہا, تو میں کافی مطلب کہ آپ کی مطلب کہ ویڈیو وغیرہ دیکھی. سب سے پہلے مجھے جو انٹروڈکشن ہوئی تھی تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے نا, غالب کمال کا, وہ میں نے نام سنا تھا غالب کمال کا مفتی یاسر ندیم الوائدی صاحب سے. تو میں نے تو پہلے نہیں جانتا تھا اس چیز کو نا, تو اس کے بعد پھر ان سے سنا, تو پھر غالب کمال کو سنا, ان سے بھی 1-2 دفعہ لائیو پہ آیا تھا, آج سے سال پہلے کی بات. تو اس کے بعد میں کبھی آیا نہیں, تو ابھی پھر دوبارہ واپس سے پھر اس طرف آیا ہوں. تو میں اچھا مطلب کہ آپ کتنا اسلام کو جانتے ہیں آپ عمیر صاحب؟ اسلام کو کتنا جانتے ہیں؟ ہاں, میں عالم ہوں, حافظ بھی ہوں, عالم بھی ہوں. میں او ایک لے امامت. ایڈم, اور ایڈم میں نے کیا بولا تھا؟ عمیر نام سن کے میں نے کیا بولا تھا؟ عالم اور حافظ آ گئے ہمارے پاس. جی جی جی. تو واللہ مطلب کہ ابھی حبیبی پاتا ہوں تو کافی ساری چیزیں مطلب کہ کوئی مل جاتا ہے کچھ, مطلب کبھی کبھی ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کبھی اچھا کبھی نا, تو سوچتا ہوں, تو اسی وجہ یہ سے کیا پھر ہو میں. گیا ساحل؟ ساحل یہ کیا ہو گیا یار؟ ان کو بھی ڈاؤٹس آ رہے ہیں عمیر صاحب کو. عمیر صاحب کوئی سورہ ارا سنا سکتے ہیں اگر آپ حافظ ہے؟ سورہ سنا دیں؟ سورہ ہاں رحمان کی سناؤ. تلاوت کر دیں. جی میں مطلب کہ نا, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں نا, حافظ ہوں ہاں تو سورہ رحمان کی مطلب. تلاوت. ہاں ہاں جی, ہاں جی, تھوڑی سی نا خوبصورت سے ہی ہونی چاہیے نا آپ کے. ہاں ہاں اچھے سے سنا, اچھے سے سنا ایک دم. اچھے سے مطلب کہ میں رکھ کے سناتا ہوں ادھر. یہ مسل میں تکیہ رکھا ہے, میں اندر چلا گیا تو بھائی سب سوئے پڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان کیا بات. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام سبحان فيها اللہ. فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق ماشاء اللہ, الإنسان من صلصال کافی ہے کافی ہے. كالفخار چلے تھے. اچھا چلو چل ہاں رہے چلو. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي اوکے بس, آلاء ربكما تكذبان. جی صاحب ابھی تک جو آپ نے پڑھا یہ کیا پڑھا؟ کچھ آپ کو پتا ہے؟ کیا یہ صرف آپ نے ریٹا لگایا ہوا طوطے کی طرح؟ نہیں میں مطلب کہ ترجمہ وغیرہ پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. اوکے, یہ جو مطلب آیت جہاں پہ میں نے آپ کو رکوایا ہے اس کا ترجمہ کریں ذرا. ہاں جی جی جی. کون سی؟ یہ آخری آیت جو آپ نے بھی پڑھی ہے, رب المشرقین و رب رب المغربین. المشرقین ورب المغربین. مطلب کہ اللہ رب العزت نے جو رب ہے مشرقوں کا بھی اور ہاں مشرقوں مغرب. پرولر کر دیا آپ نے. کتنی مشرقیں اس آیت میں؟
آپ کو عربی کی گردان آتی ہے؟ نہیں، دو انہوں نے ذکر کی، اس سے چاروں جانبیں مراد لی گئی. نہیں ایک سیکنڈ، آپ کو عربی کی گردان آتی ہے؟ چاروں جانبیں مراد. سر ایک سیکنڈ سر، عربی کون سی؟ عربی میں آپ کو گردان کا پتہ ہے کہ مشرق، نہیں میں پوچھتا ہوں نا، مطلب مشرقین کون اور سی، مطلب اتنا مغارب. سر مشرق، ان کے نہیں، مطلب کنیکشن کتنے میں ایشو زیادہ، ہے میں نا. کہتا ہوں پڑھا ہوا ہوں، میں نے درست کیا، لیکن ہر بات بس اوقات ذہن میں نہیں رہتی نا، تو بھی اتنا ذہن تو نہیں ہے اتنی ساری باتیں یاد رہ جائے نا، تو نہیں مطلب کہ صحیح طرح مجھے یاد نہیں ہوگی. اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا دیکھیں لو یہاں پہ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بھائی، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. آپ کے پاس انٹرنیٹ میں تھوڑا سا لیگ ہے، اگر آپ اپنی بات کو تھوڑا سا سلو جی کر جی، کے کریں گے نا تو آپ اور میں بات کر سکیں گے، ورنہ آپ کے پاس لیگ ہے. چلو ٹھیک چلو ہے. بس سن رہا ہوں آپ کی اچھا بات. یہ جو آخری لائن ہے ذرا دوبارہ پڑھیے گا. کون سی؟ رب المشرقین و رب المغربین. اوکے، عربی کی اصطلاح میں ایک ہوتا ہے سنگولر، واحد، وہ ہے مشرق. جی جی ایک ہوتا ہے جی جی، واحد پلورل، مشرق. ایک ہوتا ہے پرولر. پرولر ہوتا ہے مشارق، جس کا مطلب ہوتا ہے جی تین یا سے زیادہ. مشارق. پھر آپ اگر کسی چیز کے ساتھ عین لگا دیتے ہیں نا، مشرقین، مغربین، رائٹ، یہ ہوتے ہیں ڈیول، ڈبل، جس کو انگریزی کی لغت میں ہم کہتے ہیں کپل، ٹو، کپل آف. جی ٹھیک ہے، دے آر ایگزیکٹلی ٹو، نہ ایک نہ تین، بلکہ صرف اور صرف دو. جی سمجھ جی. لگی آپ کو؟ رائٹ. اوکے. اب یہاں پہ جو آیت ہے آپ کے اللہ میاں نے دیا، انہوں نے کہا وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. جی جی رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا رب ہے، یہ نہیں اللہ نے کہا. اس نے کہا وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. مجھے بتائیے یہ جو دو مشرقیں ہیں یہ کون سی دو مشرقیں ہیں؟ نہیں بس نا میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے جی، مطلب کہ اتنا زیادہ توجہ نہیں، یہ بات کروں نا، ایک کورس کیا ہے بس، میں آپ کو بات کر رہا ہوں. سر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ نے کورس کیا ہے اور جی آپ جی عالم ہیں، آپ نے کہا آپ وہ ہاں جی جی ہیں، جی. ہاں، بالکل عالم میں ہیں اس آپ. سے. اور ایک ہاں جی آپ نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ ہی ہے وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا، یا دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. آپ نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں کہ ہمارے پاس تو دو مشرقیں ہوتی نہیں، یہ تو ایک ہی مشرق ہوتی ہے. ہوں. تو یہ اللہ نے دو مشرقیں جی کیوں کہا ہے؟ یہ تو سائنٹیفکلی ایرر ہے قرآن کے اندر. جی. جی تو پھر تو آپ کو اسلام چھوڑ دینا چاہیے نا، سائنٹیفک ایرر آ گیا اس کے اندر. نہیں نہیں، سائنٹیفک بسا اوقات ہو سکتا ہے نا، میں بات کر رہا ہوں نا جی، میری سمجھنے میں بھی کمی ہو سکتی نا، جس طرح آپ نے اپنی اس بات میں سمجھائی ہے. اوکے، اس میں سمجھنے میں کمی آپ بتا دیں مجھے کہ اس آیت کو دیکھ کے، اس آیت کے اوپر اور نیچے کچھ ایسا کانٹیکس نہیں ہے. دیکھیں اوپر یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے نیچے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لائک یہ ایک انڈیپینڈنٹ سنگل آیت ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بند بندے میں کہیں پہ 4 آیتوں کا بند ہے، کہیں پہ 2 آیتوں کا بند ہے، کہیں پہ 3 آیتوں کا بند ہے، اور کہیں پہ 1 آیت کا بند ہے. یہ ایک آیت کا بند ہے، اس کے اوپر بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، نیچے بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، جس کو ہم اصلاح میں کورس کہتے ہیں. یہ کورس، اوپر بھی کورس ہے نیچے بھی کورس ہے، بیچ میں بند باندھ دیا. اب یہ جو آپ کو بند باندھ دیا گیا ہے، اس بند کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کانٹیکچولی اتنا بڑا سائنٹیفک ایرر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایرر ہے، یہ کیا کیسے آپ اس رب کو مان سکتے ہیں؟ اچھا جی، مطلب میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا جی، آپ نے مطلب کہ اپنی بات کو سمجھایا ہے، تو یہ اس کے بارے میں یہ جو آپ لکھا ہوا کہ لفظ مشرق مغرب اور بھی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ مشرق واحد کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے، مشارق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یہ مختلف صورتوں کے اندر سورہ رحمان میں تو، ہوا ہے، اس سے اور مقصد نہیں ہے دوسرا. مجھے، اس سے مقصد نہیں ہے مجھے. قرآن کی آیت جی اللہ کے الفاظ ہیں ایگزیکٹ اینڈ پرفیکٹ، رائٹ؟ ہوں. اوکے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ میاں نے دو مشرقوں اور دو مغربوں کی بات کی ہے، اور اگر دو مشرق اور جی دو مغرب نہیں ہوتے تو یہ ایک سائنٹیفک ایرر ہے.
اچھا جی نہیں ہے. اچھا آپ میں آپ اچھا ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گرمی اور سردی کے اس کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے مشرق کا, یا ایک ہی جگہ سے بس سورج کا ہوتا ہے طلوع؟ پرفیکٹ, بڑا اچھی بات کی آپ نے, مجھے بہت اچھی لگی, کیونکہ یہ آپ نے بات دہرائی ہے ذاکر نالائق کی, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ذاکر نالائق نے زندگی میں کبھی کوئی سیدھی بات نہیں کی, کیونکہ اس الو کے پٹھے کو یہ نہیں پتا. سن لیں حضرت سن لیں, حضرت آنسر لے لیں, حضرت بیچ میں انٹرپٹ نہ وہ کرنا. میں آپ کی بات کو سنوں گا, میں بڑے تمیز والا بندہ ہوں, میں تو ڈر رہا تھا بھائی آپ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے, میری نہیں, میں عادت آپ کے نہیں ہے ساتھ نا. آپ تو کے میں ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا سر, آپ اچھے بھائی ہیں, لیکن جس ذاکر آپ نالائق, نام احترام سے لینا, ٹھیک ہے. نہیں ذاکر نالائق کو میں ذاکر مسئلہ نالائق ہی یہ کہوں گا, بات ہے. اور ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں, اور اس کو میں اچھا ذاکر نالائق ہی کہوں گا. لہٰذا آپ کو اگر میں کچھ کہوں, آپ بالکل مجھ پہ حضرت عزت ماف, آپ کو اگر میں کچھ کہوں تو آپ ضرور مجھے کہیے گا, میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا, لیکن ذاکر نالائق کو میں ذاکر نالائق ہی کہوں گا, ٹھیک ہے نا. وہ میری مرضی ہے, اور وہ ذاکر نالائق آ جائے تو میرے ساتھ بات کر لے تو میں اس سے بات کر لوں گا, میرے لیے وہ ذاکر نالائق ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر کہ اگر آپ اکویٹر سے اوپر یا نیچے ہیں تو صرف گرمیوں اور سردیوں میں سورج کی پوزیشن ڈیفرنٹ اچانک نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے, وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ارتھ کی پوزیشن کی ٹلٹ کی وجہ سے ڈیلی بیسس میں وہ پوزیشن چینج ہو رہی ہے, اور وہ سردی میں کہیں اور ہے, بہار میں کہیں اور ہے, خزاں میں کہیں اور ہے, گرمی میں کہیں اور ہے, خزاں اور سردی کے درمیان میں کسی اور جگہ ہے, سردی اور بہار کے درمیان میں کہیں اور جگہ ہے. ہر مہینے نہیں, ہر دن اس کی پوزیشن میں تھوڑا سا چینج آ رہا ہوتا ہے, اور اگر آپ زمین سے ویزیبلی دیکھیں تو ایوری منتھ آپ کو اس کی پوزیشن میں چینج فیل ہو رہا ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اکویٹر سے کتنی دور ہیں, اور اگر آپ اکویٹر پہ رہ رہے ہیں تو اس کی پوزیشننگ میں بہت کم فرق ملے گا. مجھے سائنس نہیں آتی جناب, مجھے سائنس نہیں آتی. اکویٹر تھوڑا سا اردو میں بات کریں نا, مجھے اتنی سائنس نہیں آتی, میں اکویٹر اسی کی وجہ اردو سے بھی آپ نہیں کو ہوتی, کوئی بات نہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا ان سمپل ورڈز, وہ ہر جگہ پہ ہر روز چینج ہو رہی ہے اس کی پوزیشن. سردی اور گرمی میں صرف دو پوزیشن ہی بنے گی, بہار اور خزاں کی پوزیشن بھی بنے گی, اس کے علاوہ ملٹیپل ادر پوزیشنز بنے گی ان دا مڈل. جی اچھا, آپ نے بات مکمل کر لی جی. جی جی ہاں جی. اچھا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جب ایک راستے پر سفر کرتے ہیں تو آپ نے دونوں سائڈیں بیان کرنی ہے, نہ کہ آپ نے درمیان کا راستہ آپ نے بتانا جی. ایک بالکل سائڈ یہ سنگل ہونا میں چاہیے تھا نا, مطلب کہ پھر ہونا چاہیے میں تھا. مطلب پنجاب میں ہوں. جی سر, یہاں پہ ایک تو اللہ جی بھی راستہ نہیں بتا رہا, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ مشرق و مغرب بھی کہتا تو بھی بات چلتی تھی. اگر وہ مشارق جی بول جی دیتا اور مغارب بول دیتا تو بھی چلتا تھا, لیکن اللہ نے بولا ہے مشارق رب بولا ہے, کل. مشارق قرآن میں ہے. میں اس جی آیت جو کی بات کر رہا مشارق ہوں, بھی ہے, کیا میں اس آیت, حضرت میں پہلے بھی بتا چکا, حضرت میں اس آیت کی بھی بات کر رہا ہوں, اوکے. جی 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 یہاں پہ ہاں جی اللہ, ادھر ادھر نہیں جائیں, ابھی ہم اس آیت پہ بات کر رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت بھی غلط ہاں ہو جی. گئی, پورا قرآن غلط ہے, کیونکہ پھر وہ اللہ کی میں کتاب نہیں کہتا ہے. ہوں نا جی, میں آپ کی بات, آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں نا بات, قرآن کی بسا اوقات جو تفسیر ہوتی ہے نا, قرآن کی دوسری آیات کے ذریعے سے بھی تفسیر ہوتی. تو ہم جب سر کسی جی آیت کی تفسیر کرتے ہیں نا, اس کے اندر اصول حضرت, ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی آیات ہو نا جی, ان کو بھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں, تاکہ جب ایک باتیں سب آیتیں مل جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ایک اس کے رزلٹ نکالا جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ بھی حضرت, بتانا چاہتا ہوں مشارق کا لفظ بھی موجود ہے. جی حضرت آپ جی جی مجھے آپ اپنا پٹی نہ پڑھائیں, مجھے پتا ہے وہ کانٹیکس کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ کانٹیکس نہیں چل رہا ہے, یہاں پہ اللہ نے کسی چیز کو بیان نہیں کیا. یہاں پہ اللہ سمپل بول رہا ہے, وہ رب ہے دو مشرقوں اور دو مغربوں کا, دیٹس اٹ. جی یہاں پہ وہ کوئی جی چیز نہیں بیان کر رہا کہ آپ کہیں کہ اس کا اسباب النزول کیا ہے, اس کا جی جی افسانہ کیا ہے. یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں چل رہی. جی جی میں سن سمجھ رہا ہوں آپ لگی, کی بات. جی اوکے. جی تو یہاں پہ چونکہ ایسی کوئی چیز نہیں چل رہی, اس وجہ سے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور آیت میں جائیں. ہم ایک سمپل بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں. سمپل. Do you understand what جی I'm جی saying? ہاں Okay. جی Now جی مجھے بتائیے کہ دو مشرقیں اور دو مغربیں کیسے بن سکتی ہیں, ورنہ یہ قرآن کے اندر ایک سائنٹیفک ایرر ہے.
آپ کے سمجھنے میں ہو سکتا ہے نا جی, یہ بس اوقات کسی آپ کا کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا اس کے غلط ہونے کی دلیل تو نہیں ہو سکتا ہے نا. سر آپ مجھے بس سمجھا اوقات دیں ہماری کہ سمجھ کیسے میں صحیح کوئی بنتے بات ہیں. نہیں آتی, ہمارا بڑا یا کوئی بات کرتا ہے بس اوقات گھر کے معاملات کے اندر, بھائی جان آپ لے لیجیے, گھر کے معاملات کے اندر ایک بچہ ہے, باپ بظاہر طور پر کوئی ایسا کام کرتا ہے, بچہ کہتا ہے یار باپ یہ کیا کر رہے ہو, وہ کہتے بیٹا آپ کو نہیں سمجھ, لیکن جب وہ بات کو سمجھتا ہے واقعی وہ سمجھا بھائی یار میری اس وقت غلطی تھی, تو کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا تو اس کے غلط ہونے کی دلیل تو نہیں نہ ہو سکتا ہے. تو سر آپ بتا دینا اس کو صحیح کر کے, اگر جی میں اگر آپ کو لگتا ہے میں کسی بھی طریقے سے یہ صحیح ہو سکتی ہے یا میں حجت آپ کوئی کو بن بتانے کی سکتی ہے تو بتا دیں, جی نہیں تو اس کے اگینسٹ کوئی حجت نہیں ہے. جی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں نا جی. یہ آپ نے یہ قرآن کے اندر 3 جگہ استعمال ہوا ہے, یہ آپ کو میں تھوڑا سا بھائی بتا دوں. سر آپ جھوٹ بول واحد کا رہے ہیں, صیغہ استعمال, یہ جی قرآن کے اندر ملٹیپل جگہ استعمال ہوا ہے. It does میری not بات matter to سنو, me. It does not matter to لفظ me. میری بات سنو نا, لفظ 3 استعمال ہوئے نا, واحد بھی استعمال ہوا ہے, تسنیہ بھی استعمال ہوا, جمع, تینوں صیغے ہوتے ہیں نا جی, تینوں صیغوں بھائی کے علاوہ تو صیغہ سنو نہیں. سنو میں آپ سنو کو سنو سنو جی سنو ایک سیکنڈ. قرآن جی میں جی اللہ نے 10 جگہ صحیح بات کر دی, لیٹ سے ایک جگہ جی غلط بات کر دی, تو جو جس جگہ غلط بات کی وہ غلط کہلائی جائے گی کہ نہیں؟ جی غلط کہلوائے گی, جب اگر ہوگی تو آپ کی نظر میں غلط ہو اوکے, سکتی ہے, ایک بندہ ہے ایک مخالف کی کیسے غلط ہو نظر میں. سکتی ہے بھائی, ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں اس کو صحیح کر دو کسی بھی طریقے سے. میری بات سنو نا, میری بات سنو, بس اوقات ایک بندہ مخالف ہے نا جی کسی کے, تو اس کی بس اوقات صحیح بات بھی انسان کو غلط ہی لگتی ہے, کیونکہ اس بھائی کی دشمنی زیادہ ہو یار ایک جاتی ہے. سیکنڈ, یار ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ, دیکھیں جلیبی بہت زیادہ ہو رہی ہے, میں نے کہا سمپل سی بات ہے, اس کو صحیح کر دو. نہیں میں مطلب کہ دوسرے الفاظ استعمال نہ کریں یار, یہ مجھے نا مہربانی کرے, جلیبی شلیبی اس طرح کے نا سر لفظ مجھے صحیح اچھے کر دینا, پھر اتنی لمبی نہیں. اگزامپل نہ دیں, اس کو صحیح کر دیں پلیز, میں آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کر رہا ہوں, اس کو مجھے بتا دیں, اس کو اگر میں نے پڑھنا ہے تو میں کس طریقے سے پڑھوں گا اس آیت کو. کس کو, رب المشرقین و رب المغربین. جی سر, جی جی سر, جی سر. ہاں جی, ایسے ہی پڑھو گے جیسے لکھی ہوئی ہے. تو ایسے پڑھوں گا تو اس میں یہ تو غلط ہے نا پھر. غلط کس طرح ہوگی, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ میری بات ایک منٹ آپ دیں مجھے, میں سنیں آپ میری بات, اس کے بعد اپنی بات پیش کریں گی. آپ نے واحد, تسنیہ اور جمع کی بات کی, تینوں صیغے استعمال ہوئے. سورہ مزمل میں رب المشرقی والمغربی ہے استعمال ہوا, اور سورہ رحمان میں رب المشرقین و رب المغربین استعمال ہوا ہے, اور اسی طرح سورہ رحمان میں اور سورہ معارج میں برب المشارق والمغارب, تو تینوں صیغے استعمال ہوئے. ٹھیک ہے جی, تو اس کی مطلب کہ اگر جب آپ مشارک کی بات کریں گے, مشارک کی میں آپ کو سمجھاؤں گا, آپ پھر سمجھنا, اگر آپ یار سمجھائیں دیکھیں گے. آپ دوبارہ وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں, آپ دوبارہ وہی جی چیز جی, ریپیٹ کر رہے ہیں سر. اچھا دیکھیں چلو ٹھیک ہے, ایک دیکھیں منٹ سر اللہ میری نے بات. ایک جگہ سن لیں, اللہ نے ایک جگہ جی 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 مشرق میں اور سن رہا ہوں مغرب جی. کہہ دیے, ٹھیک ہے, جی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ اللہ تو نے ایک بات جگہ. آسانی سے یہ سمجھ میں آ گئی آسانی سے, یہ ہمارا مین پوائنٹ ہوگا جس پہ ہمارا اختلاف نہیں ہے. جی ایسے ہی بات ہے نا. یار ایک سیکنڈ رکیں گے مشرق اگر آپ. نہیں میں سن رہا ہوں جناب جناب. جی اب آپ یہ بتائیے, دیکھیں اللہ نے ایک جگہ پہ مشرق کہہ دیا, میں نے آپ کی بات مان لی, اللہ نے ایک جگہ پہ مشرق جی کہا ہے, اوکے. جی جی اگر میں دیکھا چاہیے تو یہ ہمیشہ سنگولر میں ہی یوز ہونا چاہیے تھا, واحد میں ہی یوز ہونا چاہیے تھا, اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اللہ نے 2 جگہ پہ نہیں, 2 جگہ پہ مشرقین یوز کیا. آپ نے کچھ اپنے جی ساتھ کیا ایسا کہ میری آواز آپ سے واپس آ رہی ہے, پہلے نہیں آ رہی ہو رہی ہے, کچھ سیٹنگ چینج کیا ہے کیا عمیر صاحب آپ نے؟ جی کچھ سیٹنگ چینج مجھے کیا ہے بھائی کیا, ایک اور ہی آواز ہماری؟ مجھے بھائی جان ان چیزوں کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے, میں کچھ کیا ابھی تو کیا نہیں, ابھی میرے انگلی تک کیا پہلے پاس آپ تھی نے کیا آپ نے؟ کیا؟ ارے آپ نے ابھی کیا انگلی کیا, اچانک سے سیٹنگ کیسا چینج ہو گئی؟ میں نے تو ایسے نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا, جب اتنا زیادہ بھائی جان میں کیسے چینج کر سکتا. اوکے جی ابھی چلو ٹھیک ہے, آواز ٹھیک آ رہی ہے. اب ٹھیک ہوگی دوبارہ سے. جی اللہ نے ایک جگہ پہ مشرق یوز کیا, جی جی ایک وہ جگہ پہ نہیں ساؤنڈ بند 3-4 کر جگہوں پہ مشرق یوز کیا اور مغرب یوز کیا, ٹھیک ہے, جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, جی ٹھیک ہے. جی اب دوسری جگہ پہ اللہ نے مغارب یوز نہیں کیا ہوا, یہ بھی آپ جھوٹ مغارب بول یوز رہے ہیں, کیا. جی مشارق اگر یوز میں کیا. دکھا دوں,
چلے دونوں دکھا یوز دیجیے کیے. گا, میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جی اچھا سورہ اب معارج میں دوسری جگہ, اب ذرا یار سورہ سن تو معارج لو نا, میں میں نے کہا دکھا دیجیے گا, اس جی کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی دکھائیے گا. جی جی ٹھیک ہے, اچھا چلو ٹھیک. اوکے. دوسری جگہ پہ جو جس کا مجھے پتا ہے, اس میں اللہ نے مشارق یوز کیا ہے, مینی مشرقیں. اوکے, مینی مشرقیں بھی میک سینس نہیں کرتی, لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں اس کو بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ یار وہ بھی چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی چلے گا. ٹھیک ہے, سنگولر یوز کیا ہے, اس کو بھی چلا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ مسئلہ جی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک جگہ اگر سنگولر یوز کیا ہے, وہاں پہ کیا ہے کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا, تو پھر ہر جی جگہ پہ وہی صیغہ آنا چاہیے کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے. یا اللہ کہتا ہے وہ رب ہے مشارق کا اور مغارب کا, تو ہر جگہ پہ جی یہی آنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہاں پہ اللہ میاں جی یوز کر رہا ہے وہ رب المشرقین نہیں, وہ رب المغربین, دو مشرقوں اچھا کا اور دو مغربوں کا رب ہے. یہاں پہ اللہ نے اپنے رب ہونے کو دو مشرقوں اور دو مغربوں میں کنفائن کیوں کیا ہے؟ سمپل سوال ہے, آپ کو کہیں اور جی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا نہیں مطلب نہیں ہے, جی 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 آپ میں آپ بول کی لیں, بات سن رہا ہوں. نہیں کیونکہ نہیں میں بولتے جا جی رہے میں نا. کر رہا ہوں, میں جی کر رہا ہوں بھائی جان, آپ کی بات کو سن رہا ہوں. اس کا مطلب ہے یہاں آپ پہ اللہ میاں پھنس گئے, ان کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا لکھنا تھا. اچھا, جی, اور وہ غلط یہ لکھ آپ کی گئے. نظر میں ابھی بول سکتا ہوں یا ابھی آپ اپنی بات مکمل کر لیں میں گے؟ تو بات ختم کر دی, بس بولیے. ہاں جی جی, ہمارا اتفاق اس چیز پر تو ہو گیا, رب المشرق اور مغرب اور مشرق واحد کے صیغہ پر بھی ہو گیا, اور جمع کے صیغہ پر بھی ہمارا اتفاق ہو گیا. یا آپ جمع کے صیغوں کو آپ نے کہا کہ ہم بالفرض ہم نے مان لیا. جی, اب بات آتی ہے تسنیہ کے صیغہ کی, جہاں پر دو کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر میں تو یہی کہوں گا کہ دو انتہائیں اللہ رب العزت نے بیان کی یہاں پر, مشرق اور مغرب کی. ایک جب سورج سردیوں میں ایک جگہ سے جب شروع ہوگا تو دوسری جگہ پر اس کا اینڈ ہوگا طلوع کا, اور غروب کا بھی اینڈ ہوگا. تو دو انتہائیں بیان کی. جب آپ ایک سفر پر بالفرض جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک چکر ہے اس کا. اب اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں تو اگر آپ ایک بیان کریں جی اس بات کو, جی میں یہاں سے وہاں تک گیا, ٹھیک ہے جی, ایک یہاں تک بات کی. دوسرا یہ کہ آپ اس کے سارے راستہ کو بھی بیان کر دیں, ایک میں نے یہاں سے یہاں تک ایک لمبی تفصیل بیان کر دی, اور ایک آپ انتہا بھی بیان کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دو انتہائیں بیان کی. میں تو یہ کہوں گا, باقی آپ کوئی اس کے اندر بات آپ کو یار لگتی ہے تو آپ بتا بالکل سکتے ہیں. بچوں والی بات میں کیا آپ نے, بالکل بچوں والی جی بات کی ہے, انتہائی بچوں والی بچوں بچگانہ والی بات کی بات آپ کو نے. چھوڑیں, آپ سمجھانے کی کوشش کریں نا, بچوں کی دیکھیں ان چیزوں کو چھوڑیں نا دیکھو بھائی. یہاں جی پہ, دیکھو یاد یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے کوئی رستہ نہیں بتایا, وہ اپنے آپ کو رب اچھا بول رہا ہے. میں کہوں سنو, اب جی اس کو میں سمپل اگزامپل میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اگر تمہیں سمجھ لگ جائے کہ یہ بات کیا ہے. بات ایگزامپل آپ لوگ غلط لیتے ہو, کبھی آپ لوگ سیدھی ایگزامپل نہیں لیتے. میں اگر آپ کو اچھا کہوں اچھا کہ میں شیروں کا اور چیتوں کا رب ہوں, اچھا جی شیروں کا اور چیتوں کا رب ہوں, جی ٹھیک ہے, یا میں کہوں کہ میں تمام جانوروں کا رب ہوں, کیا اچھا اگر میں, اور میں یہ تین جگہ پہ اس طریقے سے بات لکھوں, ایک جگہ پہ لکھوں میں شیروں کا اور چیتوں کا رب ہوں, اور ایک جگہ لکھوں میں تمام جانوروں کا رب ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے کہ آپ صرف شیروں کے اور چیتوں کے رب ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی جانوروں کے رب نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2, شیر اور چیتے جو دونوں ہیں نا, یہ آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں کہ دیر از اے شیر اینڈ دیر از اے چیتا. لہذا یہ ایگزامپل بھی پرفیکٹ فٹ نہیں ہوتی. کیوں فٹ نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہاں پہ دو مشرقی اور دو مغربی ہیں ہی نہیں. لائک آسمان پہ, اب مجھے کوئی ایگزامپل بھی نظر نہیں آ رہی, ساحل ایگزامپل بڑی اچھی دے دیتا ہوتا ہے, وہ دیتا ہے, میری یہ ایگزامپل بھی فٹ نہیں کر رہی, غلط ایگزامپل ہے یہ بھی جو میں نے دی ہے. دا ہول آئیڈیا از کہ دو مشرقی اور دو مغربی ہیں ہی نہیں. دیر از نتھنگ کالڈ دو مشرقیں دو مغربیں, کچھ چیز ہے ہی نہیں ایسی جس کو آپ کہیں دو مشرقیں دو مغربیں. اور اللہ کہہ رہا ہے وہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں جب یہ ایسی چیز ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں؟